مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں، ہم تو اپنا موقف رکھ سکتے ہیں سامنے، ہم بس توجہ دلا سکتے ہیں، اور ہم نے قائم بالقسط کا، ہم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے حق کی گواہی دینی ہے نتائج سے بے پرواہ ہو کر۔ ان معاملات کے ہوتے ہوئے، ان حالات کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پاس کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ احمدیوں سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنی شناخت کو ظاہر کریں، اپنی بلڈنگز کے اوپر احمدی لکھوائیں، اپنے اداروں کے اوپر احمدی لکھوائیں، بھئی ان کی ٹوپی ایسی نہیں ہو سکتی، یہ جانور ذبح نہیں کر سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے۔ یہ مسلمان کیا رہے ہیں؟ ان کے پاس اپنے ان فضول اور دہشت گردی والے یہ بہیمانہ مطالبات کی دلیل کہاں سے آئی؟ قرآن و سنت سے۔ کیا منہ دکھائیں گے آپ خدا کو؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور آپ نے پوری نسل اجاڑ کے رکھ دی ہے، اور اب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ احمدیوں کو اپنے اداروں پر شناخت ریویل کرنی چاہیے تاکہ جو کوئی رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آج اگر کسی ادارے کی باہر نیم پلیٹ لگی ہو گئی، احمدی ادارہ ہے، مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے؟ مجھے ایک احمدی، بلکہ ایک احمدی نے کیا، ساری دنیا جانتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کو چھپاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری جان مال محفوظ نہیں ہے۔ تو پچھلی قسط میں بھی ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ مسلمان، ان کی حکومت، ان کی ریاست اگر اتنی نااہل ہے، اتنی اپاہج، مفلوج اور کمزور ہے کہ وہ ایک کمیونٹی کو ان کی جان کے تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتی، تو یہ قانون فوراً سے پہلے ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ آسم بھائی یہ دیکھیں، پروسیکیوشن کو رول بیک کر کے بالکل اس کو کہیں پھینک دیں، اور کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ احمدیوں سے یہ مطالبہ کریں۔ جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے نا، ریاست کا کام کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی جان، مال، آبرو اور دیگر بنیادی انسانی حقوق کی تحفظ کرنا۔ ریاست کا کام لوگوں کے خلاف قانون سازیاں کرنا نہیں ہوتا۔ یہ پروسیکیوشن نہیں، یہ ریڈیکلز ہیں، یہ ریڈیکل اپروچ ہے، اور یہ وہی کیڑا ہے مسلمانوں کے علماء کے ذہن میں کہ جو منصب قاضی پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے وہ چھن گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہ مسئلہ ان کو۔ اور یہ گفتگو، پتہ آپ نے ایک بہت دفعہ توجہ دلائی کہ یہ بیٹھ کے دلائل کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے، گفتگو کیوں نہیں کرتے، حالانکہ احمدیوں کے ساتھ گفتگو کرنا بڑا آسان کام ہے، ان کے دلائل بہت کمزور ہیں، بہت آسانی سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا۔ اس کا مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم حضرات یہ سوچتے ہیں کہ اگر احمدیوں کے ساتھ ہم نے ایک فیئر ڈائلاگ شروع کر دیا، اس سے مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو فیئر ڈائلاگ کی عادت پڑ جائے گی، یہ روایت پنپ جائے گی، پھر ہم پر بھی لوگ، پھر ہمیں یہ جو آپس کے اختلاف ہے نا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، یہاں بھی پھر دلائل چلیں گے اور جیت علم کی ہوگی، ہم سب مٹی کی طرح بیٹھ جائیں گے۔